اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ، لاہور والے، ان کی تصنیف ہے کشف المعجوب۔ کشف المعجوب میں آپ نماز کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ نماز ہر مسلمان کا فرض ہے پڑھنا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو اور ان چیزوں کی جن کے تم مالک ہو۔ اب داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح بتائی ہے کہ نماز کی حفاظت کرنے کے لیے نماز کی کچھ شرائط ہیں۔ جب تک ان شرائط پر کار بند نہیں رہیں گے، جب تک ان شرائط پر عمل نہیں کریں گے، آپ حقیقی طور پر نہ اپنی نماز کی پاسداری کر رہے ہیں، نہ اپنی نماز کی حفاظت کر رہے ہیں، اور نہ ہی آپ کو نماز حقیقت مل رہی ہے۔ اب وہ شرائط کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اب وہ شرائط کچھ ظاہری ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں؟ پہلی شرط، نماز کی شرائط میں سے ایک شرط طہارت ہے، جو ظاہری طور پر ناپاکی سے، یعنی ظاہری طور پر پاک صاف ہو کے نماز پڑھنا، اور باطنی طور پر شہوت سے پاک ہونا، یعنی آپ کی شہوت نہ ہو، نماز پھر آپ کو حیا دے گی۔ کہتے ہیں نا نماز جو ہے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جب تک شہوت ہوگی حیا نہیں ہوگی۔ تو نماز پڑھنے سے فرمایا ظاہری طور پر تو ظاہری جو آلودگی ہے اس سے پاک ہونا، لیکن باطنی طور پر شہوت سے پاک ہونا۔ دوسری شرط، لباس کی پاکی ظاہری طور پر، یعنی ناپاکی سے، نجاست سے دور ہونا، اور باطنی طور پر اس طرح کہ وہ حلال کمائی سے ہو، یعنی بظاہر نماز پڑھ رہا ہے اور روزی حرام کی ہے، یہ نہیں، حلال ہو۔ اچھا، تیسری شرط جگہ کا پاک ہونا، ظاہری طور پر ظاہری شرط یہ ہے کہ جگہ پاک ہو، اور باطنی طور پر فساد اور معصیت سے پاک ہو، یعنی کینہ بغض اس کے اندر نہ ہو، حرص حسد اس کے اندر نہ ہو۔ کینہ بغض اور حرص حسد ہی فساد ڈالتے ہیں۔ تو یعنی کہ ظاہری طور پر باطن کی صفائی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ چوتھی شرط استقبال قبلہ ہے، یعنی ظاہری طور پر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا، خانہ کعبہ کی طرف ہو کر نماز پڑھنا، اور باطنی طور پر فرمایا عرش معلیٰ، اور اس کا باطن مشاہدہ حق ہے، یعنی جو عرش معلیٰ تک جا کر نماز ادا کرتا ہے وہ حقیقی نماز ہے۔ جو بیت المعمور پر جا کر نماز ادا کرتا ہے باطن میں، وہ حقیقی نماز ہے۔ ظاہری طور پر کعبے کی طرف رخ کر کے اس جسم سے نماز پڑھے، لیکن اپنے باطن سے، اپنے باطن کی مخلوقوں سے عرش معلیٰ اور بیت المعمور میں جا کے نماز پڑھے۔ جو وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں وہ مشاہدہ حق کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ پانچویں شرط قیام ہے، ظاہری طور پر کھڑے ہونے کی قدرت اور باطنی طور پر قربت الہی کے باغ میں قیام۔ ظاہری طور پر ویسے سامنے کھڑے ہونا، لیکن باطنی طور پر اللہ کی محبت کے لیے کھڑا ہونا۔ چھٹی شرط دخول وقت ہے۔ یہ بڑی قیمتی باتیں، بہت قیمتی باتیں ہیں، یعنی کہ چھٹی شرط یہ ہے کہ آپ جب نماز کا وقت ہو جائے نماز ادا کریں، اور باطنی طور پر حقیقت کے درجے میں ہمیشہ قائم رہنا، یعنی کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں جسم سے یہ نماز وقتی ہے، لیکن جو قلب اور روح سے نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز دائمی ہے، ہمیشہ کی نماز، 24 گھنٹے ہو رہی ہے۔ آپ کے اندر آپ کے ہم شکل 7 بندے اور رہتے ہیں، وہ لطائف ہیں، فرشتہ صفت مخلوقیں ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اکفا، انا، نفس۔ اگر ان کو اللہ کا نور پہنچا دیں
پھر کیا ہوگا؟ وہ مخلوقیں بھی جسم سے نکلیں گی. یہ جسم نماز پڑھے گا جب وقت آئے گا، اذان ہوگی، لیکن وہ اندر کی مخلوقیں ہر وقت نماز میں ہوں گی. یعنی کہ جنہوں نے چھٹی شرط بتائی ہے کہ جسم سے نماز پڑھے وقت پر اور باطن میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہے، ہر وقت نماز پڑھتا رہے، یعنی نماز قائم ہو جائے. یہ نماز، جسم نماز پڑھتا ہے اور اندر کی مخلوقیں نماز قائم کرتی ہیں. اور یہ تمام درجے جو ظاہری طور پر بتائے گئے ہیں جسم سے ہیں، جو باطنی جتنے بھی درجے انہوں نے بتائے ہیں، باطنی شرائط جتنی بھی بتائی ہیں، وہ باطنی شرائط بغیر اللہ کے نور کے ممکن نہیں ہے. جب تک آپ کے اندر اللہ کا نور نہیں جائے گا، قلب سے، روح سے اور لطائف تک اللہ کا نور نہیں پہنچے گا، باطنی شرائط آپ داتا علی حجویری نے جو لکھی ہیں اس تک نہیں پہنچ سکتے. اور باطنی شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب باطنی شرائط پوری ہوں گی تو پھر باطن کے احساسات بھی جسم پر مرتب ہوں گے نماز کے. ورنہ وقتی نماز میں جو اگر ظاہری شرط پوری کرتا ہے اور باطنی شرط پوری نہیں کرتا تو پھر نماز میں وسوسے ہوتے ہیں اور برے خیالات ہوتے ہیں. نماز کی ظاہری شرائط کے علاوہ باطنی شرائط کو جو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے ضروری اللہ کا نور پیدا کیا جائے. اب ہم جو اس تسبیح کے ساتھ جو نور پیدا کرتے ہیں، ٹک ٹک کے ساتھ اللہ 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 ملاتے ہیں، جو نور پیدا ہوتا ہے وہ باہر رہ جاتا ہے، اندر نہیں جاتا. لیکن اس کے لیے اندر نور کا ہونا ضروری ہے، قلب میں، خون میں، لطائف تک پہنچنا ضروری ہے. اس کا بہترین وسیلہ نور پیدا کرنے کا اور نور کو خون میں شامل کرنے کا اور نور کو لطائف تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ دل کی دھڑکن ہے. ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری دھڑکن کے ساتھ ہو ملائیں، اللہ اللہ اللہ، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ جب آپ اللہ اللہ کریں گے اس کا نور پیدا ہوگا. وہ نور آپ کے خون میں، خون سے نسوں میں، نسوں سے لطائف تک پہنچ جائے گا، نفس کو بھی گھیر لے گا، نفس کی بھی طہارت اور لطائف کے زندہ ہونے سے اللہ کی محبت و عشق بھی عطا ہوگا. اور یہ اس کے ذریعے سے، اس نور اور لطائف کے زندہ ہونے سے آپ باطنی تمام شرائط کو پورا کر سکتے ہیں. پھر نماز میں لذت ہوگی، حلاوت ہوگی، عشق ہوگا، محبت ہوگی. اس کے لیے قلب کا پہلے انتخاب کریں. نمازوں کو درست کرنے کے لیے اور باطنی شرائط پوری کرنے کے لیے قلب کا انتخاب کریں. ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ذکر الہی کثرت سے کریں. دھڑکن محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.